बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वजारतें जितनी भी हमारी हैं पूरे मुल्क के अंदर, उन वजारतों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों में इनामात तकसीम किए, उनको रिवॉर्ड्स दिए, उनको अवार्ड्स दिए, उनको सर्टिफिकेट्स दिए। और उस हवाले से अपोजिशन समेत हुकूमती अरकान के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती है, कुछ क्लैरिटी है जिसका सामने आना है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रेसिडेंट सेट करना एक अच्छा अमर है कि कंपटीशन की फ़िज़ा कायम की जाए, इसको इस तरह लिया जाए, या ओवरऑल ग्राउंड पर जो रियलिटीज़ हैं उससे इसका मुआवजा किया जाए, या इन दोनों चीज़ों से किया जाए। आज के प्रोग्राम में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अदर दैन दिस कंपटीशन ओवरऑल गवर्नमेंट की क्या स्टैंडिंग है इस वक्त, पॉलिटिकल अपोजिशन क्या कर रही है और किस हद तक जो है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सलमान साहब, कंपटीशन की फ़िज़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कायम करा और वो इसमें लोगों को पब्लिकली जो है उनके अपने वज़रा को, अपने एडवाइज़र्स को जो है, अपने मुशीरान को जो है वो इनामात भी दे रहे हैं, उनको रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं, और कुछ मुराद भी उनकी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ उनको भी मिलेंगी। कैसे देखते हैं आप इस सारी जो कंपटीशन की फ़िज़ा है इसको? देखिए, ये पहली दफा मैं पाकिस्तान की सियासी तारीख में देख रहा हूँ कि इस तरह से वज़रा को रिकॉग्नाइज किया गया है उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर। अगर कंपटीशन हो तो फिर तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत ये समझ रही है कि इन वज़रा की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि आवाम के अंदर हुकूमत का परसेप्शन क्या है। बदकिस्मती से अगर आज प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है और हमारे वज़रा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या वजह है कि नीचे अवाम जो है वो इन चीजों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ओवरऑल मीडिया के अंदर जो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी पर सीरियस सवालात भी उठाए जाते हैं। बाज मिनिस्ट्रीज में ठीक है कि काबिल कदर काम हुआ है, मुराद सईद साहब की मिनिस्ट्री में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक अमूमी परसेप्शन जो गवर्नेंस का है वो हुकूमत का कोई इतना अच्छा नहीं है। खासतौर पर माशी सूरत हाल के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से जो रिफॉर्म्स होनी थी, अदालती रिफॉर्म्स थी, FBR की रिफॉर्म्स थी, पुलिस रिफॉर्म्स थी, लोकल गवर्नमेंट के निजाम के अंदर रिफॉर्म्स लानी थी, वो चीजें तो उस तरह से हो नहीं सकी हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लानी थी। लोग ये समझेंगे कि जो इस वक्त कहा जा रहा है वो हुकूमत का मौक़िफ़ अलग बात है, दुरुस्त है कितना, लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी हुकूमत की कारकर्दगी पे सवाल तो उठाते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। सलमान आबिद साहब आप मेरे साथ रहिएगा। अमीर अब्बास साहब में प्रोग्राम में ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो अमीर अब्बास साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा कंपटीशन की फ़िज़ा कायम की है और आप देख रहे हैं किस तरह जो है वो रैंकिंग हो रही है मिनिस्ट्रीज़ की, मिनिस्टर्स की, एडवाइज़र्स की, मुशीरान जितने भी हैं, और बड़ा एक कंपटीशन जो है वो PTI ये कहती है कि हमने बना दिया है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसे प्रेसिडेंट सेट नहीं किए गए। दूसरी तरफ एक ओपिनियन ये है कि इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इस गवर्नमेंट ने जो रैंकिंग रखी है ये इटसेल्फ ऑब्जेक्शनेबल है। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके लोगों के ख्याल से, एनालिस्ट के ख्याल से बहुत अच्छे काम हैं, लेकिन उनका इस पूरी लिस्ट के अंदर कोई जिक्र ही नहीं है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस ऑल सर? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। देखिए, मैं कल सलमान आबिद साहब आपसे मुखातिब थे तो मैं उन्हीं की बात को कंटिन्यू करूंगा। मैं तो कोई रेट नहीं करूंगा कि कौन अच्छा था कौन बुरा था, लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगा कि इमरान खान साहब रेवड़ियां जो हैं वो अपनों में ही बांटे जा रहे हैं खुद से। जादू वो होता है डॉक्टर साहब जो सर चढ़कर बोले। अगर ये इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस हैं, और इसमें आपने देखे खुसरो बख्तियार की भी परफॉर्मेंस शानदार डाल दी है, यानी जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कुछ समझ नहीं आ पा रही है, जिससे कुछ संभाला नहीं जा रहा है। कभी यूरिया का क्राइसिस इस मुल्क में शुरू हो जाता है, पैदावार वाफर होने के बावजूद, कभी गंदम का स्कैंडल है, कभी किसी और चीज की कमी बेशी हो जाती है। इसमें मुराद सईद साहब का भी को नंबर टॉप पे कर दिया है, यानी मुराद सईद साहब को मेरा ख्याल है टॉप पे होने की जो नंबर 1 यानी नंबर 1 होने की वजह मुराद सईद साहब की जो है वो ये तो हो सकती है कि वो हॉकिश कितने हैं, वो नवाज शरीफ को गालियां कितनी देंगे, वो आसिफ अली जरदारी को कितनी गालियां देंगे, वो पार्लियामेंट में आते हैं। कभी मैं फ्रैंकली इन 3.5 सालों में मुझे को 3 दफा ही ऐसे मौके याद होंगे जब मुराद सईद ने कोई कंस्ट्रक्टिव या कोई काम की बात, पते की बात, वो नौजवान यंग लीडर था, दूसरी दफा मुंतखब हुआ और वो
منسٹر فیڈرل منسٹر بنا دیا پروموٹ کر کے خان صاحب نے ان کو. تو انہوں نے کوئی اپنے یوتھ کے لیے کوئی کام کی بات کی ہو, کوئی ویژنری بات کی ہو. ہاں 2-4 دفعہ میں نے ان کی پریس کانفرنس ضرور دیکھی جس میں انہوں نے اپنی منسٹری کے اندر کچھ انہوں نے ریونیو کنٹرول کیا, کچھ انہوں نے ریونیو بڑھایا, اس کے بارے میں بریف کیا. لیکن اس کے علاوہ تو وہ سوائے آصف زرداری چور, نواز شریف چور, اس کے علاوہ تو ان کو کچھ کہنا نہیں آتا. جو سلمان عابد صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس اتنی شاندار ہے تو 14 ضمنی الیکشن ہوئے پچھلے سال کے اندر, 14 میں سے 12 ضمنی الیکشن آپ ہار گئے. پوچھیں نا, یہ ان 10 لوگوں سے پوچھیں جن کو آپ نے آج ایوارڈ بانٹے ہیں, ان سے پوچھیں, ان کو لائن حاضر کریں, ان سے پوچھیں کہ بھئی میں تمہیں ایوارڈ بانٹ رہا ہوں, کس ٹکے کے ایوارڈ تمہیں بانٹ؟ ہر جگہ پہ تو میری حکومت کی ٹھوس کروائے جا رہے ہو آپ. تو خیبر پختونخوا میں جہاں پہ 8.5 سال سے حکومت ہے, وہاں آپ نے دیکھ لیا لوکل گورنمنٹ کا حشر کیا ہوا. پہلے کنٹونمنٹ کا دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ جو بھی دوسرے لوکل گورنمنٹ ہوئے اس کا آپ دیکھ لیں. اچھا, دوسرے مرحلے کو انہوں نے رکوانے کی کوشش کی کہ اس کو مزید آگے لٹکائیں, کیونکہ پہلے میں اتنی خفت اٹھانا پڑی کہ دوسرے کا بستر ہی گول کر دیں. وہ تو شکر ہے سپریم کورٹ نے اس کو ابھی بیچ میں آ کے اس کا ایک راستہ روکا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس کے علاوہ آپ ابھی جو پلس کنسلٹنٹ سروے آیا ہے آج سے 3 دن پہلے, آپ اس میں اٹھا کے دیکھ لیں, 59% لوگ 2020 میں کہہ رہے تھے کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا اپنی آمدن کے اندر, وہ بڑھ کے اب تو 79% ہو گئے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آئی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا, اتنی شاندار کارکردگی تھی تو پھر آپ نے یہ بھی شہزاد اکبر کو فارغ کیوں کیا؟ بتائیں نا پرائم منسٹر کو. اب وہ بھی کل فیصل آباد میں کھڑے ہو کے انہوں نے کس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وہاں پہ لیکچر دیے ہیں, وہ کس طرح انہوں نے بورس جانسن کو بھی انہوں نے سبق پڑھایا ہے, انہوں نے آسٹریلیا کو بھی جمہوریت سکھائی ہے, انہوں نے برطانیہ کو بھی جمہوریت کل کھڑے ہو کے سکھائی ہے. وہ یہ بھی تو بتا دیتے قوم کو کہ میں نے شہزاد اکبر کو کچھ چینج کیا ہے, کیا اس نے 3.5 سال میں ڈیلیور کیا ہے. مطلب اٹس آل آئی واش, صرف یہ ایک فنکاری ہے جو ہمارے سیاستدان کرتے ہیں, حکومتیں کرتی ہیں. دیٹس اٹ. اچھا سلمان عابد صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, میرے ساتھ رہیں امیر عباس صاحب. 2 وزارتیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس کے اوپر اپنا تفصیلی ایک اوپینین دیجئے. وزارت خارجہ اور منسٹری آف انفارمیشن. وزارت خارجہ کے حوالے سے ایک خیال یا ایک تاثر کیا جا رہا تھا اب سے اس رپورٹ آنے سے پہلے کہ یہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ باقی وزارتوں سے بہتر پرفارم کر رہی ہے. انٹرنیشنلی پاکستان نے جو ہے وہ بڑے جھنڈے گاڑ دیے, OIC کا اجلاس ہو گیا وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں. افغانستان مسئلے میں پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. وزارت خارجہ کی تو کہیں پہ کوئی سٹینڈنگ ہے نہیں. خیر اس کے اوپر میرا اپنا اوپینین ضرور ہے, لیکن اٹ سٹینڈز نو ویئر. اور ان کے چہیتے فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ بھی بالکل آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والی چیز نظر آ رہی ہے سارے معاملے کے اندر. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت خارجہ کے کانٹیکس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس بہت بری نہیں ہے. جو اس وقت علاقائی صورتحال ہے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو خارجہ معاملات ہوتے ہیں وہ اکیلی حکومت تنہا نہیں چلاتی, بلکہ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پیش ہوتی ہے. تو اگرچہ افغانستان میں ہمیں مشکلات پیش آئی ہیں اور خاص طور پہ جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن اگر میں اوورآل اس کو ریٹ کروں تو میں وزارت خارجہ کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ کافی امپرومنٹ ہے. ہم نے کنیکٹیویٹی کو جوڑا ہے, اور یہ جو ہمارا نیا قومی سلامتی کی جو پالیسی آئی ہے, اس ایک بڑی جامع پالیسی ہے فرسٹ ٹائم پاکستان میں, جہاں سیکیورٹی کو ایک لمبے لارجر پیراڈائم کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے, اور جیو اکنامکس کو بنیاد بنایا گیا ہے جیو اسٹریٹجی کے مقابلے میں. اور پھر اس خاص طور پہ کنیکٹیویٹی کی جو بات کی جا رہی ہے, ریلیشن شپ کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ جو ریجنل بلاک کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ پاکستان کا چائنا جانا, صدر کا پاکستان آنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ایران معاملات جو ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے کانٹیکس میں اگرچہ کوئی بڑا انقلاب تو نہیں آیا خارجہ پالیسی کے اندر, لیکن جو انیشیٹو لیے گیا ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو امپروومنٹ ہوئی ہے. ایک بات, جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وزارت اطلاعات کے بارے میں, فواد چودھری اس وقت وہ واحد جو ہیں اس وقت اسپوک مین گورنمنٹ کے اندر, یا فاروق حبیب صاحب ہیں جو سب سے زیادہ اگریسو ہو کے جو ہے نا اپنے کام کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عمومی طور پہ اس وقت اگر آپ کی باقی منسٹریز دیکھیں تو وہ بہت اچھے نظر آتی ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو پرفارم تو کیا ہے, لیکن جو چیلنج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک پازیٹیو پرسپشن کو بلڈ کرنے میں ان کی وزارت اطلاعات ہو یا اوورال حکومت ہو, ان کو مشکلات کا سامنا ہے. مثلا مثال کے طور پہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں, میں پچھلے 10-12 دنوں کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پرسنلی جو ہیلتھ کارڈ سے بہت مستفید ہوئے ہیں, اور باقاعدہ ان کے بغیر پیسوں کا علاج ہوا ہے, ان کو ہیلتھ کارڈ سے سپورٹ ملی ہے. لیکن ابھی ہیلتھ کارڈ کو اس طرح سے جسے کہتے ہیں پبلسائز کرنا
احساس پروگرام کو پبلسائز کرنا، وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. تو یہ وزارت اطلاعات کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اگر یہ سارا وقت جو ہے وہ نواز شریف چور فلاں چور بیشنگ کرتے رہتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر حکومت نے کچھ اچھے انیشیٹو لیے ہیں تو وہ بھی دیکھنے ہوں گے. مثلا کنسٹرکشن بزنس کے اندر آپ دیکھیے نا، یہ تاریخ میں سب سے کم پرسنٹیج کے اوپر اس وقت لون مل رہے ہیں جو کنسٹرکشن کے بزنس پہ جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں وزارتوں کے اندر کچھ اچھے انڈیکیٹر بھی ہیں، کچھ چیلنجز بھی ہیں، اور یہ ساری وزارتوں کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. لیکن سوال وہی ہے جو امیر عباس نے بھی اٹھایا اور جو میں نے بھی اٹھایا ہے کہ جو آپ جس بنیاد پہ حکومت اپنی ریٹنگ کر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ نیچے پھر کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہو رہا، لوگ کیوں نہیں مان رہے، نیچے کیوں نہیں آ رہا، لوگ کیوں نہیں مان رہے، باقی عوام کیوں نہیں مان رہی، تجزیہ کار کیوں نہیں مان رہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. ہما بقائی صاحبہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. ویلکم ٹو دا شو ہما بقائی صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ ہما صاحبہ کہ آج جو یہ رینکنگ ہم نے دیکھی منسٹرز اور منسٹریز اور ایڈوائزرز کی ہمارے سامنے آئی، اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کا اوپینین لینا چاہتا ہوں. جس طرح سلمان عابد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دیر از این امپروومنٹ جو ہماری وزارت خارجہ ہے اس میں. آپ کی کیا ٹیک ہے؟ میں اسپیسیفکلی اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں پہلے، بعد میں باقی جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن پرفارمنس آف فارن منسٹری، اور اس کا یہاں پہ کوئی ذکر ہی نہیں اس لسٹ کے اندر؟ دیکھیے جو آپ کے فارن پالیسی کے چیلنجز، جو فارن پالیسی کا ڈپلومیٹک پروسیس ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے آپ کی اکنامک اسپیس ملتی ہے انٹرنیشنل. اس حوالے سے پاکستان ظاہر ہے کہ کمزور پوزیشن میں ہے، کیونکہ ہماری جو پیوٹ کرتی ہے ہماری معاشی پرفارمنس پہ وہ شرنک ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنی جیو اسٹریٹجی اور وجوہات کی وجہ کے ساتھ ہمارا جو کردار ہے اس کے حوالے سے وہ چائنا سے تعلقات ہو، پاکستان اپنی جیو اسٹریٹجک اسپیس مینٹین کر پاتا ہے. چاہے ہمارے چائنا سے تعلقات ہوں، رشیا سے بھی الائنمنٹ ہو، یا امریکہ کے اندر ایک ری تھنک آیا ہو پاکستان کے حوالے سے. یہ تمام باتیں اس بات کی عکاس ہیں کہ آن دا فورن پالیسی فرنٹ باوجود اپنے تمام تر کنسٹرینٹس کے پاکستان بہتر طور پہ پرفارم کرتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہتھیار کے بغیر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیے انڈیا میں اور کشمیر کے حوالے انہوں نے ہونڈائی سے معافی منگوائی، ٹویٹا سے معافی منگوائی، ڈومینو سے معافی منگوائی، سوزوکی سے معافی منگوائی، صرف اس بات پر کہ کشمیر کی پہ ٹویٹ ہوئی تھی پاکستان کے موقف کے حوالے سے، کشمیریوں کے موقف کے حوالے سے. اس پہ انہوں نے ان تمام لوگوں سے، ان تمام بڑے بڑے کارپوریٹ بلائنڈ سے معافی منگوا لی ہے، اور اس بات کا بھی ادراک کرا لیا ہے کہ آئندہ وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ایسی ٹویٹ نہیں کریں گے جو انڈین انٹرسٹ کے خلاف ہو. یہ کارپوریٹ کلاؤٹ ہوتا ہے.